تھی اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ امت کے لیے کیا حکم دیا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار کی تیمارداری کے لیے؟ بخاری شریف کی حدیث عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعادۃ المریض وفک العانی او کما قال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی تیمارداری کیا کرو، نہ اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعاد المریض، اور مریض کی تیمارداری کیا کرو، وفک العانی، اور جو مظلوم قیدی قید میں ہیں ان کی رہائی کی کوشش کیا کرو۔ میرے دوستو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو 3 سنہری اصولوں کا تحفہ دیا، 3 سنہری اصولوں کا تحفہ دیا۔ جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، اور جو بے گناہ قیدی جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا۔ اللہ اکبر، ایسے سنہری اصول ہیں، خدا کی قسم آدمی کوئی تھوڑا سا بھی ان کے عمل کر کے دیکھ لے، دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسی محبت۔ بھائی جس کا پھنسا ہوا جیل میں بے گناہ قیدی مدتوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اگر کوئی کوشش کر کے کسی طریقے سے کوشش کر کے چھڑا لے تو اس کے رشتہ دار اس کے مرید نہ بن جائیں گے، اس کے مطیع نہ ہو جائیں گے، اس کے لیے دل سے دعا نہ کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کیا جو بھوکے ہیں ان کے دل سے دعائیں نہ نکلیں گی؟ لازمی نکلیں گی۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سنہری اصول امت کو دیے، تحفے میں دیے۔ ایک تو اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی تیمارداری کرو، اور فک العانی، جو بے گناہ قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ اللہ دنیا کو نعمت قدر دینے والوں، دنیا کو جنت نظیر بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کا زندگی میں لاؤ۔ غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے فعال جو ہیں وہ فلاحی ادارے قائم کرو۔ مریضوں کی بیماری میں مریضوں کے لیے ہسپتال قائم کیے جائیں، اور وکیل دانشور جو اپنے آپ کو انسانیت کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے وہ مظلوم جو جن کا کوئی قصور نہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی کبھی کسی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ سیاسی قیدی کوئی آسمان سے نہیں اترتے۔ ایک سیاسی قیدی سیاسی جیل میں چلا جاتا ہے، ماہرین قانون اکٹھے ہو جاتے ہیں، وکلاء کرام کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں، جتنی کوششیں بھی ہوتی ہیں قانون ساز اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، چھڑانا چاہیے سیاسی قیدیوں کو، لیکن وہ بے قصور قیدی جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں زندگی میں وہ ظلم کی چکی میں جیلوں میں پس رہے ہیں، آخر ان کو چھڑانے کے لیے بھی تو کوئی کرنا چاہیے۔ علماء کرام کو چاہیے، وہ یہ وکلاء کرام کو چاہیے، جو ریٹائرڈ ججز کرام ہیں ان کو کمیٹی بنانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بے گناہ قیدی جو پولیس کے بے رحم ہاتھوں سے اور جھوٹے گواہ جو ہیں ان کے شرمناک بیانات سے اور عدالتوں کے کوئی خاص جو ان کے خاص رعایت کی وجہ سے وہ قید میں
چکی ان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، آخر ان کو چھڑانے کے لیے بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے لیے وہ قیدی کون قیدی؟ شیب ابی طالب کا قیدی، حضرت محمد رسول اللہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے والا قیدی حضرت محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں فقل عینی، ان کے لیے بھی کوشش کرو چھڑانے کی۔ اللہ اگر معاشرے کو نکھارنا چاہتے ہو، معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر معاشرے میں امن آشتی صلح کو پیغام دینا چاہتے ہو تو میرے دوستو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی قدروں کی طرف آنا ہوگا، ورنہ خدا کی قسم کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ حدیث پاک عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى منادی من السماء طبت وطاب ممسکات وتبوات من الجنت منزلا او کما قال۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، نادا منادن من السماء، تو آسمانوں کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، اے مریض کی تیمارداری کرنے والے، تیرا یہ چلنا مبارک ہو، تیرا یہ قدم اٹھانا مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریض بندہ ہے، تیمارداری کرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، مریض کوئی ہے، تیمارداری کے لیے کوئی جا رہا ہے، آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، اللہ کا رسول خوش ہو رہا ہے، فرشتے مبارک بات دے رہے ہیں۔ میرے دوستو ایک کام، کوئی کون سا تیر مارا، کیا ہم نے کیا؟ پڑوسی ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے چلے گی، اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازا۔ اتنے بڑے ثواب سے اگر کوئی محروم رہ جائے اس کی بدقسمتی ہے۔ خدا کی قسم اسلام نے صلح و امنی کے سواستی کے لیے ہر طریقہ مہیا کیا ہے، اگر کوئی اس کو نہ اپنائے ہماری بدقسمتی ہے، اس میں توبہ نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کیا قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی الجنت حتی یرجع او کما قال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن کسی بھائی کی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتا وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ لم یزل فی الخرفۃ من الجنہ، جنت کے باغوں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ وقت ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، کسی کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں گے، یہ تو وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رضا نصیب ہو۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا، اور پھر دنیا میں جو ثمرات ملنے والے ہیں، پھل ملنے والے ہیں، اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائے گا، اس کے گھر والے خوش ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب اس کے خوش ہوں گے، مریض کو تسلی ہو جائے گی، اس کے رشتہ دار والدین جتنے بھی ملنے والے ہیں، اس جو تیمارداری کے لیے گیا ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔
عقیدت پیدا ہو جائے گی. کوئی تیر نہیں مارا، کوئی قربانی اس نے نہیں دی، کوئی خرچ اس نے کوئی کچھ نہیں کیا، صرف تیمارداری کے لیے گیا اور معاشرے میں کیسا سکون اس کا صرف اطمینان پیدا ہو گیا. اللہ. ایک حدیث پاک اور سنیے. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یوم القیامت یقول یا ابن آدم مرضت لم تعدنی قال ربا لم ادعوک وانت رب العالمین او کما قال. مسلم شریف کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامت قیامت کے دن پوچھے گا ابن آدم مرض تو میں بیمار تھا لم تعدنی تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی. میں بیمار تھا. اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی. مریض کہے گا جس سے سوال وہ کہے گا یا اللہ وانت رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو خالق و مالک ہے. صحت کے خزانے، بیماری کے خزانے، ہر چیز کے خزانے تیری طرف سے آ رہے ہیں. کیف آتو کا میں تیری تیمارداری کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے انسان میرا وہ آدمی وہ بندہ بیمار تھا، تجھے کیا خبر؟ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا لا وجدتنی آئندہ ہوں تو مجھے اس کے قریب پاتا، اس کے لیے جاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے یہ عادت مریض کی، اور کیا شان ہے انسانیت کی بلندی کی. اللہ تبارک و تعالی خود مریض بن رہا ہے. اللہ دکھ اپنا درد میں مریض بن رہا ہے، دکھ میں ساتھی بن رہا ہے، تکلیف میں ساتھی بن رہا ہے. رب العالمین